حياتهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وقد سے پڑھی الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين بعد ضمن الصلاة لائق سب تحسین عزت و احترام کے لائق معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام سلسلہ ایصال ثواب محترم المقام ملک طارق صاحب آپ کے والد محترم ان کی روح کو ایصال کے لیے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کے عالم مرحوم کی بے حساب فرمائے اور تمام جملہ لوائقین اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ کریم کا جو کلام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اسی ضمن سے چند ایک معروضات گزارشات آپ جیسے لوگوں کی سماعتوں کے نظر کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ معزز حاضرین و سامعین، ارشاد خداوندی ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے کیوں کر انکار کر سکتے ہو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تمہارا وجود مردہ تھا، اس نے تمہیں زندگی بخشی، تم انکار کیسے کر سکتے ہو مالک۔ یعنی یہاں سے اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا۔ اب یہاں یہ جو مردہ وجود کا ذکر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس زمانے کی جانب اشارہ ہے جس وقت انسان کائنات ارضی میں موجود ہی نہیں تھا، شرع سے وجود انسانی تھا ہی نہیں، اس جانب اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، میں انسان کبھی غور کرنا تیرے اوپر ایسا وقت گزرا ہے تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہم نے تجھے بنا کر مذکور بنا دیا۔ ہر جگہ پہ تیرا ذکر ہے، چھوٹا بڑا تجھے یاد کرتا ہے، کائنات میں ہر چیز تیری تابع ہے، تو یہ تیرا کمال نہیں، تیرے بنانے والے کا کمال ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، انسان بن گیا، فرمایا انسان تجھے بنایا تو پہلے میں نے تجھے اپنی صفتوں کا مظہر بنایا، تجھے اپنی صفتوں کا مظہر بنایا۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا سمیع بصیرا، تجھے میں نے سمیع بھی بنایا، تجھے بصیر بھی بنایا۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا جب انسان کا وجود بننے لگا، مٹی ڈھلنے لگی، وجود انسانی تخلیق ہونے لگا اور سرتا پا وجود انسانی متخلق ہو گیا، تخلیق انسان ہو گیا۔ فرمایا پہلا کام ہم نے یہ کیا، فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے اور روح امر ربی ہے۔ پہلا یہ صفتوں کا اظہار کہ اس نے وجود کو حرکت دینے کے لیے روح کو پھونکا۔
پہلے وجود حرکت میں نہیں تھا، اب جب اس کے جسم میں وجود میں روح آنے لگی تو وجود میں حیات ہونے لگی، زندگی آنے لگی، تو پہلا کام یہ اس کی عطاؤں کا یہ تھا کہ اس نے انسان میں روح کو پھونکا، اور وہ روح کس کی تھی؟ میں معبود یہ سوال کریں گے آپ سے، یہ سوال کرتے ہیں اس بارے میں کہ روح کیا ہے، تو فرماؤ بولے روح من امر ربی، وہ اللہ کا امر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ جب وہ وجود انسانی میں داخل ہوتا ہے تو مردہ وجود کو زندگی اور تابناکی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلا اظہار قدرت، اس سے پہلے بھی اظہار قدرت ہے، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اور میں انسان تو دیکھنے بھی لگا، تو سننے بھی لگا، اب ہوا کیا؟ فرمایا اب ہم نے تجھے بنا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے انسان تجھے ناپاک قطرے سے بنا کر ہم نے اتنا عوج عطا کر دیا، کہاں تیری بنیاد اور کہاں تیرا عروج؟ کبھی تو بنیاد پہ کھوڑ کر تو تجھے عروج بھول جائے، تو نے غور ہی عروج کو کیا اور نیچے دیکھا ہی نہیں۔ اور میں بنایا قطرے سے تھا اور پانی کے قطرے سے بنا کر اتنا عروج عطا کر دیا کہ تجھے سمیع بھی بنا دیا، بصیر بھی بنا دیا۔ کہاں انسان، کہاں ابتدا اور کہاں انتہا، ذرا غور تو کرے نا۔ حضور سید شاہ نصیر علیہ الرحمہ نے کہا تھا اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دار ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری کہ اوقات میں رہ۔ یعنی انسان کہاں پہنچ گیا تھا؟ کہاں ایک قطرہ تھا اور قطرے کو کتنا بام دیا، عروج عطا کیا کہ وہ سمیع بھی بن گیا، بصیر بھی بن گیا۔ اچھا جی یہ سمیع کیا ہے؟ کون ہے حقیقی سمیع؟ کون ہے حقیقی بصیر؟ وہ اللہ کی ذات۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تو اس قابل ہوا کہ تجھ میں نے روح پھونکی تو پھر میں نے تجھے اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ حالانکہ ایک بات ارشاد فرماؤ، جانور دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، جانور حیوانات کیا وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں نا۔ وہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب میں مالک کے فرامین پہ غور کر تو ان کے لیے یہ لفظوں کا استعمال نہیں۔ فرمایا وہ لا یعقل ہے، تجھے عقل مند بھی بنایا ہے، شعور بھی عطا کیا، تجھے اپنی صفاتوں کا مظہر بنایا، سمیع بھی اور بصیر بھی بنایا۔ اب یہاں سے آگے چلیں، تھوڑا اور بات کو کھولتے ہیں یہاں، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ توجہ ہے؟ اور فرمائے تھوڑا آگے چلتے ہیں، تھوڑا اور آگے چلتے ہیں میرے بھائی، توجہ رکھنا میری جانب۔ فرمائے سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اب ذرا اس سے آگے چلیں، انسان کا یہ عروج یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ انسان کی ابتدا اور بیس ہے، تخلیق انسانی کے مراحل ہیں۔ اب جب انسان بن گیا، آؤ ذرا اب میں تھوڑا ماضی میں چلا جاؤں، تخلیق ہو گیا انسان اور پوری انسانیت کے باپ کی بات کرنے لگا، جناب سیدنا آدم جب تخلیق ہو گئے تو اللہ نے فرمایا آدم کیا دیکھا سب سے پہلے تو نے اور کیا سنا سب سے پہلے تو نے؟ اب جب بنایا اس نے، سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، آدم کیا دیکھا پہلے؟ آدم کہتے ہیں مولا جب تو نے مجھے بنایا تھا میری آنکھ کھلی، وجود میں حرکت تھی، حیات آئی تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ عرش کے پایوں پہ تیرے نام کے ساتھ تیرے یار کا نام تھا۔
تیرے نام کے ساتھ تیرے یار کا نام تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ وجہ کائنات مجھ سے پہلے ہے، تخلیق کائنات کوئی مجھ سے پہلے ہے، جس کی وجہ سے میں کائنات میں آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے توجہ، جب تخلیق آدم کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت میں تنہائی کو محسوس کیا، آدم محسوس کرتے ہیں کہ میں تنہا ہوں، تو سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما تھے نا، تو اللہ نے آدم کی بائیں پسلی میں سے، اچھا کبھی آپ لیبارٹری میں جا کر غور کیجئے گا، دائیں کی پسلیاں 8 ہیں اور بائیں کی پسلیاں 7 ہیں، توجہ ہے کہ کوئی؟ دائیں کی پسلیاں 8 ہیں، بائیں کی پسلیاں 7 ہیں، غور کر کے دیکھو یہ 7 کیوں اور یہ 8 کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت کو آدم کی بائیں پسلی سے تخلیق فرمایا، تو جس پسلی سے وہ تخلیق ہوئی اس کی کمی ہے آج بھی، یعنی ادھر 8 ہیں اور ادھر 7 ہیں، ایک پسلی سے اللہ نے عورت کو بنا دیا۔ اب آدم علیہ السلام کے سامنے جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا کہ میرے جیسا وجود میرے سامنے کھڑا ہے، میری جیسا ہی تو ہے، میں تو کون ہے؟ جواب آتا ہے مجھے تجھے تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیرے لیے بنایا گیا۔ کہا اچھا میرے لیے بنایا گیا تو پھر میرے قریب آنا، میرے قریب آ جاؤ۔ اب غور کیجئے گا، تھوڑا اور آگے جانا چاہتا ہوں، تھوڑا آگے چلیں گے۔ جب آدم علیہ السلام نے نا قریب کا لفظ بولا تو اتنے میں رب نے فرمایا جبریل میرے یار سے بولو اتنا جلدی قریب نہیں کرنا، پہلے کچھ اور بھی ہوگا۔ مولا وہ کیا ہوگا؟ بنایا بھی میرے لیے، حدود بھی پھر میرے لیے۔ فرمایا ایسے نہیں، تیرے لیے ہی تو بنایا ہے لیکن قریب کرنے کے کوئی اصول بنائے ہیں۔ مولا کروں کیا؟ فرمایا اس کا مہر ادا کرو۔ مولا میرا تو بھی نہ کاروبار ہے، نہ کچھ اپنا گھر ہے، نہ کچھ معاملات ہیں، مار کہاں سے ادا کروں؟ آواز آتی ہے اے پیارے آدم مار سے رقم مراد نہیں، یا ایسا کرو میرے یار پہ 20 مرتبہ درود تم پڑھو، مار ہم ادا کر دیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے درود پڑھا، سلام پڑھا، جیسے وہ سلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم ہم نے ہوا کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے، ہوا کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ اچھا غور فرمائیے گا، توجہ میری جانب رکھیے گا، یا اور میں بات آگے لے کے چلوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جو ہوا وہ اس سے آگے چلے گئے۔ آواز آتی ہے قلنا اہبطوا، اب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اب اتر جاؤ اور زمین پہ پہنچ جاؤ۔ ایک کو سری لنکا میں اتارا گیا، دوسرے کو جدہ میں اتارا گیا۔ یہ درمیان میں اتنا فاصلہ، یہ آخر اس کے اندر اتنا طول کیوں؟ یہ جدائیاں بھی رکھ دی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان مالک کے، یہاں میں ایک معنی عرض کر رہا ہوں، تعلیم عرض کر رہا ہوں، اس جانے منسوب کر کے نہیں، دوریاں ہوتی کیوں ہیں جب بندہ مالک سے دور ہوتا ہے؟ معاشرے میں سبب کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اور میں تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، آدم بھی زمین پہ، ہوا بھی زمین پہ، ایک کو سری لنکا میں اتارا گیا، ایک کو جدہ میں اتارا گیا۔ اچھا جدہ کو جدہ کہتے کیوں ہیں بھائی؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہاں اکثر ہوں گے بھائی میں جدہ میں رہ کے آؤں گا، جدہ کہتے کیوں ہیں؟ نام ہے کیوں؟ کبھی غور کیا ہے کہ نہیں؟
بولو تو صحیح، کسی کو سمجھ ہے؟ او بھئی ہماری ماں وہاں دفن ہے، جدہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو جس کی وجہ سے جدہ ہے وہ تو میری ماں ہے، وہ حضرت حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ جدہ بڑی دادی، سمجھ آ رہی ہے؟ اب غور فرمائیں، آدم ادھر ہوا ادھر، 350 سال تک دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہا، دعاؤں قبولیت کے منازل نہ طے کر پائی۔ ایک دن اللہ فرماتے ہیں ہمیں پیار آیا، ہم نے آدم کے ذہن میں کچھ کلمات ڈال دیے، قرآن نے بیان کیا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے آدم کے ذہن میں کچھ کلمات لکھا فرما دیے۔ اب وہ کلمات کیا تھے جس کو 70 سے زائد مفسرین و محدثین نے نقل کیا ہے، 70 سے زائد کتب میں نے پڑھے ہیں، پتہ نہیں اور کتنی کتب میں ہوں گے۔ وہ کلمات یہ تھی اللہم بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ تجھے تیرے یار کا واسطہ میری بخشش فرما دے۔ آدم یہ دعا کرتے رہے، اللہ نے اسی وقت مجھے جہاں فضا سنا دیا، بخشش ہو گئی۔ اب جب بخشش ہو گئی فرمایا آدم اب تلاش کرو ہوا کو، اب تلاش کرو ہوا کو۔ آدم کہاں سری لنکا میں؟ اچھا یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، آدم علیہ السلام کا قد مبارک میں کافی بڑا تھا، آپ سری لنکا کی پہاڑی پہ تشریف فرما تھے، اور یہ جو بادل تھے نا آدم علیہ السلام کے سر سے نا مس کر کے گزرا کرتے تھے، سر سے ٹکرا کر گزرتے تھے۔ آپ اب اس دور میں جو اولاد آدم کے بال جھڑتے ہیں، اس وقت حضرت آدم کے جھڑے تھے، آج اولاد کو جھڑ رہے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب غور فرمائیں، تھوڑا آگے چلیں، یہ کچھ نئی باتیں بھی ہیں لیکن تحقیق کے ساتھ ہیں۔ غور فرمائیں، اگلی بات عرض کروں، آدم تلاش کرو کس کو؟ ہوا کو۔ آدم علیہ السلام نے تلاش کرنا شروع کیا، سیدنا آدم علیہ السلام نے جناب حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو تلاش شروع کی، قدم در قدم اٹھتے ہیں۔ اچھا کتب میں یہ بات رقم ہے، ہمارے ہاں ایک مائنڈ بن گیا ہے کہ وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وسیلہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ میں یہاں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، جس کو سمجھ آئے وہ غور کرتا رہے۔ آدم علیہ السلام تلاش کرنے چلے تھے کس کو؟ جناب حوا کو۔ آؤ ذرا آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں، توجہ کرنا، جناب آدم علیہ السلام حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہ کو تلاش کرنے کی غرض سے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتب کے اندر یہ بات آمدی ریکارڈ موجود ہے، جہاں سیدنا آدم علیہ السلام نے قدم لگائے، اس مقام کو اللہ نے بستیوں سے آباد فرمایا، جس مقام پہ جناب آدم علیہ السلام نے جناب والا نشست کی آرام فرمایا۔ اللہ کریم نے اس مقام پہ کیا کیا میرے بھائیوں؟ ملک اور شہروں کو آباد فرمایا۔ پتہ چلا پوری کائنات کا جناب آدم سفر کرتے گئے، جہاں جہاں آدم کا قدم لگتا گیا وہاں بستیاں آباد ہوتی گئی۔ پتہ چلا پوری کائنات میں آدم نے سفر کر کے جناب حوا کے پاس جا کر پہنچتے ہیں۔ او میرے بھائیوں توجہ فرماؤ، غور فرماؤ، پتہ یہ بات سمجھ آتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں تو ہم جس آبادی میں رہتے ہیں یہ بھی حضرت آدم کے قدم کی صدقہ آباد نظر آتی ہے۔ بولنا یہ آبادی بھی حضرت آدم کے قدم کا صدقہ آباد نظر آتی ہے۔ تو میں تو آدم نے جناب آدم کے بھی آقا آمنہ کے لال کی بات کر رہا ہوں۔ میرے کریم محبوب کی وہ ذات ہے کہ جس کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں جسے مل گیا کملی والے کا نام، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے والے کا نام، اسے
مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے نمازیں پڑھی جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں پڑھی جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پند کا گھرانہ ملا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے بھائی پتہ چلا نمازیں اسی کی اذانیں سب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جاتے ہیں اور بھائی اس گھر سے بندہ لا تعلق ہو جائے پلے پڑتا کچھ نہیں ہے توجہ یاد تو ہم تو وسیلہ مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں جن کے صدقے میں آدم کی دعا قبول ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا علی کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا توجہ ہے کہ کوئی نہیں سبحان اللہ میرے بھائیو غور کرنا اگلے اس سے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں بات بس انتہا پہ پہنچ گئی ہے چاہے 2 3 4 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں غور فرمائیے گا 12 بجے دعا انشاءاللہ 12 بجے دعا ہوگی غور فرمائے میرے بھائیو اب جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو یہ پہلا سجدہ پہلی دعا پہلا طریق آدم کا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا پہلا طریق قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا ایک سجدہ بھی وہاں ہوگا ایک سجدہ بھی وہاں ادا ہوگا یہاں ایک اور جملہ بھی دے رہا ہوں یہ بھی آپ دل کی تختی پہ لکھ کر لے جائیں وہ سجدہ کون ادا کرے گا وہ تیرا اور میرا نبی ادا کرے گا قیامت کے دن جس سے قیامت کا نقشہ بدل جائے گا اللہ کا غضب و جلال ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کرم فرما دے گا امت کا حساب شروع ہو جائے گا وہ سجدہ ہوگا اچھا اس سے پہلے ایک اور جملہ نہ دے دوں شریعت یہ کہتی ہے کہ بے وضو سجدہ نہیں ہوتا بے وضو سجدہ نہیں ہوتا تو مصطفیٰ اس دن کس وضو سے سجدہ کریں گے کریم جو سجدہ کریں گے قیامت کے دن محشر کے میدان میں تو وہ سجدہ کس وضو سے کریں گے علماء نے نقل فرمایا جس وضو کو سیدنا علی المرتضیٰ نے بوقت وصال جو مصطفیٰ کو وضو علی نے کرایا تھا قیامت کے دن آمنہ کلال اسی وضو سے سجدہ کرے گا اسی وضو سے سجدہ کرے گا اچھا میرے آقا کریم اللہ یوں توجہ کرنا تخیل نہیں پیش کر رہا میں ایک سمجھا رہا ہوں اللہ 2 کرسیاں لگوائے گا قیامت کے دن
دو کرسیاں لگے گی، ایک اللہ اپنی شان کے لیے لگوائے گا، دوسرا مصطفیٰ کے لیے لگوائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ اب دو کرسیاں لگیں گی، یہی بات میری تکمیل کی بھی ہے۔ بات کرنا کچھ اور تھی، نکلی کسی اور جانب پر، آگے چلی گئی، اب یہی پہ مکمل کریں گے، پھر کبھی اس سے آگے چلیں گے۔ توجہ، دو کرسیاں لگ جائیں گی، ایک پہ خلاق کی عالم شان قدرت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، اور دوسرا میرے محبوب کے لیے ہوگی، وہ بھی شان ہی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا محبوب اجلس یہاں بیٹھو۔ اچھا لوگ بیان نہیں کرتے اس کو، بھئی غور کرنا، میں سمجھانے لگا ہوں یہ توجہ سے۔ جو مصطفیٰ کی کرسی ہوگی وہ مصطفیٰ کی ہوگی۔ ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کرسی پہ ہوگا کہ جو اللہ نے اپنی شانی قدرت کے لیے سجائی ہوگی، اللہ نے جان کے لیے علیحدہ مسند سجائی ہوگی جس پہ آمنہ کلال جلوہ گر ہوگا۔ سرکار بیٹھیں گے جب گناہگار یاد آئیں گے تو سرکار اٹھیں گے، اسی لمحے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اسی لمحے اللہ کا غضب و جلال پورے عروج پہ ہوگا۔ روایات ہیں فرشتے کانپ رہے ہوں گے، انبیاء کانپ رہے ہوں گے، ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، بڑا ہی برا حال ہوگا۔ سرکار سجدہ کریں گے، آواز ہے کہ محبوب ارفع راسکا، سونے سر کو اٹھانا، ذرا سر کو اٹھائیے نا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آواز آئے گی کہ سلطوتا وشفات، اے محبوب جس کی تو شفاعت کرے گا ہم مانیں گے نا۔ ہائے ہائے اس کو پیار کتنا ہے یار، کتنا عروج پہ غضب و جلال ہے کہ کسی کے اندر ہمت نہیں کہ وہاں جائے، لیکن یار دیکھو تو صحیح، تیرا میرا کریم محبوب اس لمحے بھی ہمت کے لیے جا رہا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ محبوب غصہ تو میرا تھا ان کے لیے، لیکن سامنے تو ہے، اب ان کو دیکھوں تجھے دیکھوں، سر اٹھا سونا، آج اس لیے معاشر کو نہیں سجائی کہ تجھے جھکاؤں، اس معاشر کو تو اس لیے سجایا تھا کہ کائنات کو بتاؤں کہ ہم نے محبوب کو شانیں کیا دے رکھی ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ سر اٹھاؤ محبوب، تو نے بڑے سجدے کیے، جہاں سجدے نہیں کرنے سر کو اٹھا۔ میرا محبوب فرماتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ محبوب نام لینا تیرا کام ہے، جنت دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب فرماتے ہیں میں حساب معاملات شروع کرتا جاؤں گا، معاملہ چلتا جائے گا۔ توجہ یار، یہ سارے مصطفیٰ کے غلام وہاں بھی ہوں گے، ہاں حضور کی نسبت کا صدقہ ہم وہاں بھی ایسے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ توجہ اگلی جملے پہ غور کریں، اور ایک روایت اینڈ پہ ہے وہ سنیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب غور کیجئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں رب فرمائے گا محبوب ذرا تم بھی جنت میں چلے جاؤ نا، ذرا آپ بھی جنت میں تشریف لے جائیں۔ تو محبوب عرض کریں گے مولا میرے گناہگار جہنم میں ہو اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، یا اللہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے میرے گناہگار آئیں گے پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رضا پول سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ آئے کمال کر دی، اقبال نے بھی آگے کہتے تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوسی اعلیٰ بنائے خدا اور سجائے محمد۔
اب غور کرنا، غور آخری جملے پہ، اب اس روایت کے جملوں پہ غور فرمانا۔ اللہ فرمائے گا محبوب جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، جس نے ایک مرتبہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھا اسے بھی جنت میں لے جائیں گے، سارے گناہگار جنت میں جائیں گے۔ اب غور کرنا جس کے لیے میں نے یہ پوری روایت بیان کی۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اب میں ہوں گا کیا؟ جب میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، اللہ اکبر، ایمان والو سنو، میرا نبی فرماتا ہے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا میں کیا دیکھوں گا؟ میرا خدا وہاں میرے استقبال کے لیے پہلے موجود ہوگا۔ میرے استقبال کے لیے میرا مالک شان قدرت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے محبوب، اللہ پہلے تشریف فرما ہوں گے مصطفیٰ کے لیے۔ تو میرے بھائیو، ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس کریم کے غلام ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی وہ جذبہ، مصطفیٰ کی غلامی کی جو طریق ہے وہ ہونے چاہیے۔ ہماری شب و روز ایک جیسی ہونی چاہیے، خلوت و جلوت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو مصطفیٰ غلام اس اتنا پیار کرتا ہے، ہم نے اس نبی کو خوش کیسے کرنا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تب غلام کو چاہیے کہ مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈک نماز سے ملتی ہے آنکھوں کو، ہم نماز ادا کریں گے۔ مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں جس عمل سے ہم وہ کریں گے، کیوں؟ جو مصطفیٰ امت سے اتنا پیار کرتا ہے تو غلام کو کتنا کرنا چاہیے یار۔ نوکر کو حق غلامی کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ آؤ، آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، آنے والی گھڑیاں شیطان بند، جہنم کے دروازے بند، جنت ہی کھلی ہے۔ یہ ایک مہینہ ہے، گزر جائے گا، آنکھ پلک سے پلکنے کی دیر ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلو، مساجد کو سجا لو، ماتھوں پہ جناب والا سجدوں کے محراب بنا لو، زندگیوں کو سجا لو، دن کو سیامی، رات کو قیامی بن جاؤ۔ تراویح کی صورت میں قرآن سنو، نمازوں کا اہتمام کرو، روزوں کی افطاری کا اہتمام کرو، لوگوں کو افطار کرواؤ، غرباء کے گھر تک جاؤ، ان کو افطار کرواؤ۔ غرباء، مساکین، اہلیان محلہ کے ساتھ محبت انسیت کا جذبہ اور تعلق لے کے چلو، پھر دیکھو کہ کریم کتنا کرم کرے گا۔ دعا ہے اللہ کے عالم مجھے جو کچھ عرض کیا، مجھے آپ کو سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔